बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जो मुल्क में आटे की किल्लत की बात की जा रही है और आटे की कमी की बात की जा रही है, उस हवाले से आज सूबाई वज़ीर बराए इत्तलात और बल्दियात नासिर हुसैन शाह और मुर्तज़ा वहाब इनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें यह कहा गया कि सिंध में आटे की कोई किल्लत मौजूद नहीं है। यानी जो कहा जाता है कि आटे की किल्लत है या अगर ये कहा जाता है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है, तो इस बात में कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि मुल्क में यानी इस दफ़ा सिंध में दूसरे सूबों से ज़्यादा पैदावार हुई है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सिंध में आटे की कीमत जो है दूसरे सूबों से कम है। यानी सिंध में किसी किस्म की आटे की कोई किल्लत मौजूद नहीं है। वफाकी हुकूमत पर उन्होंने काफ़ी तनकीद की है, एज़ यूजुअल जिस तरह की जाती है, और ये भी कहा कि जब भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से किसी चीज़ का नोटिस ले लिया जाता है तो फिर उस चीज़ की किल्लत भी हो जाती है और इश्यूज़ भी क्रिएट हो जाते हैं। बहरहाल नाज़रीन, हम इस हवाले से भी बात करेंगे और साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर नेशनल असेंबली जनाब आफ्ताब सिद्दीकी की मुलाकात हुई आज सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी से, और इस मुलाकात में ख़ास तौर से डिफेंस और क्लिफ्टन के जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं या जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके हवाले से, NA 247 के हवाले से, उसमें वहाँ क्या रेजिडेंट्स को मसाइल दरपेश हैं, इस हवाले से भी बात हुई। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर नेशनल असेंबली जनाब आफ्ताब सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, खुश आमदीद कहते हैं सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज आरिफ अलवी साहब से आपकी मुलाकात हुई सदर मुमलिकत से, और ख़ास तौर पे NA 247 के हवाले से जो बातचीत हुई है उस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी डॉक्टर साहब, मेरी वैसे रूटीन में डॉक्टर साहब से, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान साहब से मुलाकात होती रहती है। आज भी मेरी जो मुलाकात हुई उसमें ऑब्वियसली NA 247 के हवाले से स्पेशली और कराची के हवाले से डिस्कशन हुई। डॉक्टर साहब का बड़ा कंसर्न था रिगार्डिंग पानी के हवाले से कि कराची के पानी के लिए क्या क्या हो रहा है, वो डिस्कशन हुई है। और जो फेडरल गवर्नमेंट अपना जो रोल प्ले कर रही है वो मैंने बताया कि हम क्या करना चाहते हैं पानी पे। इस वक्त आपको मालूम होगा कि K4 पिछले 2 साल से बंद पड़ा हुआ है सूबे सिंध की नायली की वजह से टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, और कराची को जो पानी मिलना था वो 1/3 पानी मिल रहा है। इसी तरह DHA में भी हमारी पानी की शॉर्टेज है, और जो कमिटमेंट थी वाटर बोर्ड की वो पूरी नहीं कर रहा है, वो मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया, उन्हें पता था पहले ये भी। और जो DHA में डिसैलिनेशन प्लांट लगने जा रहा था उसके बाद काफ़ी पेशरफ्त हुई थी, और लास्ट टाइम भी मैंने डॉक्टर साहब को सारी प्रोग्रेस से इन्फॉर्म किया था। अब रिसेंटली ये हुआ है कि शायद DHA अपना जो कोजैन है उसको टेक ओवर कर रही है, और बल्कि उसकी पोजीशन ले ली है ऑलमोस्ट, और वहाँ पे कोजैन के ऊपर DHA के साथ DHA नेगोशिएट कर रही है प्राइवेट पार्टीज के साथ। तो DHA का जो दरीना प्रॉब्लम है और जो मुतालबा हम रेजिडेंट्स का है वो ये था कि DHA की जो रिक्वायरमेंट है 14 MGD की, और फिर DHA को 3, 3.5, 4 MGD वाटर मिलता है वाटर बोर्ड से। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। प्रेसिडेंट साहब जो है इंशाल्लाह ईद के बाद आ रहे हैं, और यहाँ पे वो फिर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, कंसर्न लोग हैं, उनके साथ ये मीटिंग भी करेंगे। और क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूंसी से डॉक्टर 2 दफ़ा जीते हैं तो खासे सीरियस भी हैं, कंसर्न भी हैं उनका कि यहाँ के जो इश्यूज हैं उसको किसी तरह फास्ट ट्रैक के ऊपर रिजॉल्व किया जा सके। सर, ये बताइएगा कि MD वाटर बोर्ड जो हैं उनकी तकर्री हुई है और खालिद महमूद साहब को MD वाटर बोर्ड लगाया गया है, तो अब इस हवाले से आप कोई बेहतरी देखते हैं कि जो आपसे वादा किया गया था वाटर बोर्ड की जानिब से पहले कि तकरीबन 8 MGD पानी जो है वो डिफेंस और क्लिफ्टन के लिए बढ़ाया जाएगा, उस पर कोई अमल दरामद होता नजर आ रहा है आपको? हेलो, आवाज बहुत कम जी आ रही जी है डॉक्टर साहब। मैं ये कह रहा हूँ सर कि अब MD वाटर बोर्ड जो है उनकी तकर्री हुई है, खालिद महमूद साहब आ गए हैं MD वाटर बोर्ड, और अब उसके बाद जो आपसे एक देरीना वादा था वाटर बोर्ड की जानिब से कि 8 MGD वाटर जो है 8 MGD पानी का इजाफा किया जाएगा डिफेंस क्लिफ्टन के लिए। जी जी, लास्ट ईयर 14 जून को हमने प्रोटेस्ट किया था DHA के लोगों ने NA 247 के यहाँ पानी की शॉर्टेज पे, और 21 जून को असदुल्ला खान जो उनके एक्स MD थे उन्होंने हमें कमिटमेंट किया और इन राइटिंग दिया कि 7 MGD वाटर DHA को मिलेगा, जो आज तक एक दफ़ा भी नहीं आया।
خالد شیخ صاحب دوبارہ آئے ہیں, پہلے بھی ایم پی تھے. مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ان کے آنے سے کوئی بہتری آئے گی. ان سے میرا بات بھی ہوئی ہے اور کچھ ایشوز تھے سیوریج کے, وہ تو انہوں نے ریزالو کیے ہیں. اور میری ان سے انشاءاللہ تھرسڈے کو میٹنگ ہے اسی حوالے سے کہ آپ ہمیں جو 99 میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا ڈی ایچ اے کا, سی بی سی کا اور ان کا واٹر بورڈ کا, وہ 9 MGD کا تھا. وہ ہمارا مطالبہ ہے کہ 9 MGD دیا جائے. اور ڈی ایچ اے کو جو لوگ مینیج کرتے ہیں سی بی سی اور جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے, ان سے بھی میرا مطالبہ ہے کہ کیونکہ ڈی ایچ اے ایک پرائیویٹ تو نہیں, جو آپ نے ڈیولپ کیا یہ سوسائٹی, اس کا جو رائٹ ہے پانی کا وہ آپ پانی مہیا کروائیے جس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں. کیونکہ جب بھی کوئی ڈیولپر اپنا ایریا ڈیولپ کرتا ہے, سوسائٹی ڈیولپ کرتا ہے, انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنے کی ذمہ داری اس ڈیولپر کی ہوتی ہے. انفارچونیٹلی کراچی میں جو ڈی ایچ اے ہے وہ ڈیولپر ضرور ہے, مگر جو سروسز پرووائڈ کر رہا ہے وہ سی بی سی کر رہا ہے. اب سی بی سی کی ذمہ داری اور سی بی سی کو جو ادارے کنٹرول کرتے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے, مطالبہ بھی ہے کہ آپ ہمارے پانی کا مسئلہ حل کیجیے. ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ سے مزید بھی سوال کریں گے. این سی آر سے کہنا چاہوں گا کہ فوٹیج جو ہے نا, تصویر اس میں یہ صحیح نظر نہیں آ رہی, تو ہے تو چینج کر لیں یا کوئی اور فوٹیج لگائیں. اچھا آفتاب صاحب, مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ جو خاص طور پہ بارش کے بعد ابھی جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں, اس میں سب سے زیادہ پانی اگر کراچی کے کسی علاقے میں دیکھا جائے تو وہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں جمع ہوا. جو اسٹارم واٹر ڈرینیجز بنائے گئے تھے کئی سال پہلے, پہلی دفعہ ان کی صفائی تو کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن سر کوئی فرق نظر نہیں آیا. مختلف فیزز میں, فیز 6, فیز 4, فیز 5, جو خیابان ایسی ہیں موجود ہیں جہاں پہ پہلے بھی پانی کھڑا ہوا کرتا تھا, جہاں باقاعدہ کرنٹ لگنے کے انسیڈنٹس بھی ہوئے, وہاں سر اس بارش میں بھی پانی موجود تھا. وہ اسٹارم واٹر ڈرینیج جس طرح پہلے کام کر رہے تھے وہ پچھلے 3 یا 4 سال سے کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. سر کوئی کام ہو رہا ہے ڈی ایچ اے کی جانب سے اس حوالے سے؟ دیکھیں, پچھلے 2 سال سے اچھی بارشیں ہو رہی ہیں کراچی شہر میں. اس سے پہلے بارشیں نہیں تھی, گیپ تھا, تو وہ کوئی ایسا پتہ نہیں چلتا. سب سے پہلی جو غلط ٹیکنیکل غلط ڈیسیجن تھا وہ سینٹر آف دی روڈ میں جو اسٹارم واٹر ڈرینیج بنائی گئی ہے. دنیا میں کبھی کہیں ایسی نہیں ہوتی. یہ آج سے کوئی 10 سال پہلے 11 سال پہلے بنائی گئی ہے, اور یہ ٹیکنیکلی غلط ہے. کیونکہ میں انجینئر بھی, مجھے معلوم ہے, دنیا بھی ہم نے دیکھی ہے, تو آج تک دنیا میں کہیں ہوتا نہیں ہے. آفتاب صاحب, ان اسٹارم واٹر ڈرینیج کے بارے میں ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے کہ خدا نخواستہ اگر سمندر میں طغیانی آئی تو وہ پانی علاقوں سے ہونے سے پہلے ان اسٹارم واٹر ڈرینیج سے ہی نکل کے تمام علاقوں میں آ سکتا ہے, ڈیفنس میں خاص طور پہ. دیکھیں, یہ جو اسٹارم واٹر ڈرینیج ہے جو وہ کہیں جا کے سمندر میں اگر مل رہا ہے تو وہ بیک فلیش تو مارے گا ہی, اور وہ اس کی وجہ سے پانی آئے گا. اس میں ایک اور چیز سمجھنے کی ہے کہ 12-15 سال پہلے جب یہ بنایا گیا تھا, اب جب سی بی سی نے اس کی صفائی شروع کی ہے تو پہلی دفعہ صفائی ہوئی ہے, اور پتہ ہی چلا کہ اس وقت کی جو کنسٹرکشن ڈیبریز تھی وہ بھی ابھی تک اس میں پڑی ہوئی ہیں. اس کی کیپیسٹی کم ہے. جب پانی کی کوانٹم زیادہ ہوتا ہے تو اس میں کیپیسٹی ہونی چاہیے آگے ڈسچارج کرنے کی. وہ کیپیسٹی کم ہے, جس کی وجہ سے وقتی طور پہ یہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے, اور 4-5 گھنٹے میں 6 گھنٹے میں یہ پانی نکل جاتا ہے. جیسے فرائیڈے کو جب بارش ہوئی دوپہر میں, تو رات میں وہ پانی نکل گیا تھا میکسیمم جگہوں سے. لاسٹ ایئر کی بارش کے بعد ہم نے سی بی سی کو لیٹر لکھا اور ہائی لائٹ کیے کہ یہ پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ کا چوک ہو جاتے ہیں, اور جب پانی کھڑا ہو جاتا ہے, جس میں کورنگی روڈ ہے, فیز 1 ہے, فیز 4 ہے, خیابان شہباز ہے, نشاط ہے, بدر کمرشل ایریا, اس قسم سے مختلف جگہوں کو ہم نے ہائی لائٹ کیا. اس وقت کے جو سی او تھے نقاشی صاحب, انہوں نے کہا جی نیکسٹ مانسون کی بارشوں میں پہلے ہم اس کو صحیح کر دیں گے. ہم بیچ میں مستقل ان کو یہ انفارم کرتے رہے کہ بھئی یہ آپ کام کر لیں. انفارچونیٹلی تو جون میں وہ ان کا ٹرانسفر ہو گیا. ان کے بعد جو دوسرے نئے سی او آئے تو انہوں نے آج سے یہ کام شروع ہی کیا تھا کہ بارش ہو گئی. یہ لیٹ کیا ہے انہوں نے, یہ ایکٹیویٹیز لیٹ کی ہیں, اور یہ بھی ابھی تو یہ کلیننگ ضرور کر دیں گے. اس کا پرماننٹ سولوشن یہ نہیں ہے. تو اس کے اوپر میرے خیال ہے کہ سی بی سی کچھ کام کر رہی ہے اور ٹیکنیکل ایکسپرٹس کو ہائر کیا ہے اس کا سولوشن نکالنے کے لیے. امید ہے کہ اگلے 1-1.5 سال 2 سال کے بعد یہ مسائل نہیں ہوں گے, مگر ذمہ داری ان کی ہے جو یہ پوری نہیں کر رہے.
اچھا آفتاب صاحب، جو ایم این ایز کو خاص طور پہ اپنے ایریا کے ڈیولپمنٹل ورکس کے لیے جو فنڈز دیے گئے ہیں اور ابھی مزید بھی ان کا اجرا کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کی کانسٹیٹیوئنسی میں کن علاقوں میں کام کیے جا رہے ہیں یا کہاں پہ مزید کام کرنے کا پلان کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں 18-19 کا جو فنڈ آیا تھا 15 کروڑ روپے، وہ میں نے پی ایس 109, 110 اور 111 میں ڈسٹریبیوٹ کیا. 109 کی 4 یوسیز میرے پاس ہیں، وہاں پہ ہم نے 3.5 کروڑ روپے دیے. اسی طرح پی ایس 111 میں کچھ کالونیز ہیں، وہاں 3.5 اور 7 کروڑ روپے 7.5 کروڑ روپے ہم نے پی ایس 110 میں لگائے. الحمدللہ بڑی برکت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے برکت دی، ایمانداری سے کام ہوا. اس میں جو ہم نے اس فنڈ سے جو میجر کام کیے، ہم نے 2-3 کام میجر کیے ہیں، جس میں سیویج لائنیں جو ڈسٹرب تھیں، ٹوٹی ہوئی تھیں، جہاں لیکیجز تھی، ان کو ریپلیس کیا ہے. کچھ پانی کی لائنیں ڈالی ہیں، کارپیٹنگ کی ہے، پیورٹ لگائے ہیں، اس قسم کے کام ہوئے ہیں. اب انشاءاللہ 19-20 اور 20-21 کا جو کام آ رہا ہے پیسے، اس سے ہم میجر روڈ ورک کریں گے. نیٹ ورک جو گلیوں میں خراب ہوا ہے، جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے، سیویج کا اور مختلف قسم کے کچھ پارکس پہ ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. کوئی لائٹ کے بڑے ایشوز ہیں، بلب نہیں چینج ہوئے سال سے. اور میرے پاس آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر صاحب کہ 23% ایریا تو ڈیفینس کے لیفٹنٹ کا، باقی 77% وہ ایریا ہے جو بہت ہی کچی آبادیاں ہیں، جہاں پہ چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں. تو وہاں پہ انشاءاللہ یہ ہوگا. اور محلے، اہل محلہ، مختلف جو پی ایس کے لوگ ہیں بہت خوش ہیں کہ اس فنڈ سے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت آ رہا ہے، تو اس سے کافی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. آفتاب صاحب، ایک سوال آپ سے بڑا اہم کرنا چاہوں گا ان ڈیولپمنٹل جو ورکس ہیں اس کے حوالے سے. سر، ایک طرف ایم این ایز کا فنڈ ہے جو کہ وفاقی حکومت کی جانب سے دیا گیا ہے، دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے متحدہ قومی موومنٹ کی جو ڈیمانڈ ہے اس پہ بھی تقریباً 5.25 ارب روپے ریلیز کیے گئے ہیں. سر، میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک ہی کام تمام لوگ کریں گے؟ ڈی ایم سیز بھی کر رہی ہوں گی. اس کا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ کام کی ڈپلیکیشن نہ ہو سر؟ یعنی آپ کی طرف سے بھی کام کیا جائے گا، ڈی ایم سیز کی جانب سے بھی کام کیا جائے گا، کے ایم سی کی جانب سے بھی کام کیا جائے گا. سندھ گورنمنٹ بھی کلیم کرتی ہے کہ ہم بھی ڈیولپمنٹل ورکس کر رہے ہیں. تو یہ سینٹرلائز سسٹم کیسے بنے گا سر کہ یہ تمام فنڈز جو ہیں یہ صحیح طرح یوز ہوں؟ یہ نہ ہو کہ ایک ہی لائن اور ایک ہی روڈز، انہی روڈز پہ آپ کی جانب سے بھی خرچ کیے جائیں، جو پرائم منسٹر فنڈ ہے اس میں سے بھی خرچ ہو جائے اور سندھ گورنمنٹ بھی انہی چیزوں پہ خرچ کر رہی ہو. اچھا، جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پروگرام گول پروگرام کے تحت جو یہ فنڈز آئے ہیں جو پرائم منسٹر نے دیے ہیں، یہ پاکستان پی ڈبلیو ڈی کے تھرو خرچ ہو رہے ہیں. اور پی ڈبلیو ڈی اسکیمز لیتی ہے ہم سے، اور وہ اسکیمز ہم بتاتے ہیں کہاں کہاں کیا کام ہونا ہے. اس کے بعد وہ پی سی 1 بنتا ہے، وہ اپروول ہوتی ہے، اس کے بعد وہ فنڈ ریلیز ہوتا ہے ایک پراپر طریقے سے. جو کے ایم سی کو فنڈ دیا ہے وہ کے ایم سی کے پرپز کے لیے ہے، کیونکہ کے ایم سی کو سندھ گورنمنٹ جو ہے فنڈ نہیں دے رہی. اس وقت جو سب سے بڑا جو کراچی کا مسئلہ ہے، جو اس کا روٹ کاز ہے اس یہاں کی پرابلمس کا، وہ ہے پروونشل گورنمنٹ. آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ایک چیز اگر 1-8 منٹ آپ مجھے دیں تو میں کوشش کروں گا کہ پورے پاکستان میں کسی بھی شہر کو اسپیشل گرانٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے نہیں دی جاتی، ماں سوائے کراچی کے. چاہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو یا کوئی کسی اور کی گورنمنٹ ہو، کراچی کے لیے اسپیشل گرانٹ آتی ہے. اس کا ریزن کیا ہے کہ کراچی کو پروونشل گورنمنٹ اس کا حق نہیں دیتی، جبکہ وہ حق جو ہے این ایف سی کے تھرو کراچی سندھ گورنمنٹ کو ملتا ہے. اب جب وہ اس کو کراچی کو اتنا بڑا شہر ہے، 2.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، اس کو اس کا رائٹ نہیں دیا جاتا، تو شہر کراچی کے لوگ پریشان ہوتے ہیں. اور اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کچھ گرانٹ دیتی ہے. اصل مسئلہ کراچی کا اس وقت حل ہوگا جب پروونشل گورنمنٹ کراچی کو اس کا حق دے گی، اس کا رائٹ دے گی، اور بلدیاتی اداروں کو مضبوط کرے گی، اور بلدیاتی ادارے لوکل باڈیز جو ہیں وہ کام کرے گی. ادروائز سال سے یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے. ہمیں، آپ کو، کراچی کے لوگ ہیں، ہمیں جو ہے اس مسئلے کا حل چاہیے، اور حل یہی ہے کہ پروونشل گورنمنٹ نے اس کا حق ادا کرنا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کتنا دے سکتی ہے؟ جو گرانٹ 25-30 ارب روپے ماہ سال کے وہ دے دیتی ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی گورنمنٹ ہو. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. آج بھی جو میری پریزیڈنٹ آف پاکستان صاحب سے بات ہوئی ہے، اور ہمارے پرائم منسٹر، آنریبل پرائم منسٹر سے بھی جو بات چیت ہوئی ہے، کراچی کے سارے ایم این اے، کراچی کے تمام ایم پی ایس، پی ٹی آئی، ہم
सब मिल के पानी के लिए कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पानी का मसला हल हो जाए, चाहे डिसैलिनेशन प्लांट लगाया जाए, इसी तरह जो है TP4 के ऊपर बातचीत हो रही है। 18वीं तरमीम के बाद डॉक्टर साहब हर चीज का जो हल है ना वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। हम कोई भी चीज अगर आज हम ट्रांसपोर्ट की बसें भी डालना चाहें तो उसकी रूट की परमिशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने देनी है, उसको एडवर्टाइजमेंट के जो पैसे आने हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास चाहिए। बगैर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कोई काम हो नहीं सकता। सर K4 का जो मंसूबा है उसको वफाकी हुकूमत खुद क्यों नहीं टेक ओवर कर लेती सर? मतलब फंड्स आप हमें दिलवा दीजिए। आज अगर सिंध गवर्नमेंट ये कह दे कि ये हमसे नहीं हो रहा और फेडरल गवर्नमेंट ले ले, हम लेने के लिए तैयार है। अच्छा सर, मसला तो ये है ना कि सिंध गवर्नमेंट आगे बढ़ के, क्योंकि टेक्निकल जो फेलियर हुआ है वो सिंध के इनके जो इदारे हैं उनकी नाइली की वजह से या कंसल्टेंट के इश्यूज की वजह से हुआ है, जो भी हुआ है हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते, हम तो सिर्फ सोल्यूशन चाहते हैं। आज अगर सिंध गवर्नमेंट कहे कि भाई K4 जो है फेडरल टेकअप कर ले, हम उसके लिए तैयार हैं। हम अपने प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे, उसका फंड का अरेंजमेंट करेंगे, हम सब तैयार हैं इस काम के लिए। हमने एक और भी कई प्लान किए K4 के हवाले से, मगर मसला ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ही परमिशन अप्रूवल देनी है और रिक्वेस्ट करनी है हमसे। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई नासिर हुसैन शाह की जानिब से और मुर्तज़ा वहाब की जानिब से। उनका ये कहना है कि सिंध में आटे का कोई बहरान है ही नहीं, बाकी 3 सूबों में शायद कमी हो, सिंध की फसल जो है इस दफ़ा वो बाकी 3 सूबों से ज़्यादा हुई है, यानी बाकायदा बाकी सूबों को आटा यहाँ से या गंदम दिया गया है। अब मुझे सर ये बताएं कि सर ये भी कहना है कि सिंध में जो आटे की कीमत बाकी जो प्रोविंसेस हैं उनसे कम है सर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो पहली बात यह है कि फूड मिनिस्टर को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। एजुकेशन मिनिस्टर, बल्दियात के मिनिस्टर जो अपना काम नहीं कर रहे हैं वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एडवाइजर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सर, तर्जुमान है सिंध हुकूमत के और वजीर इत्तलात, तो सर ये फूड मिनिस्टर कहाँ है? एक नंबर चले, मैं तो एक मैंने सर बाज़ दफा सिविल एविएशन का मैटर होता है, आपकी जानिब से भी तो सर वजीर इत्तलात की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है, वो एक जनरल बात होती है। यहाँ पे एक तरीकाकार ये बन गया है कि एक फायरिंग स्क्वाड बैठा हुआ है, वो आके बैठता है, वो हर मामले पे एक्सपर्ट है, हर मामले पे वो बात कर रहा था। चलें आगे चलते हैं। जी सर, तो क्या आप क्या समझते हैं सर आटे का? मैं बता रहा हूँ जी देखें कि आज से 2 महीने पहले रमजान में आटे की कीमत 40 रुपए केजी थी। हमने सबने जो राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने 40 रुपए 42 रुपए पे खरीदा आटा। उस वक्त कोई शॉर्टेज नहीं थी। उस वक्त फसल आई थी, ये अप्रैल मई में। सिंध की फसल आती है बाद में, पंजाब के बाद अप्रैल मई में फसल आई। आपको याद होगा, आप याद करें कि 8 लाख टन गंदम जो गवर्नमेंट के वेयर हाउस से निकला वो गायब हो गया, वो पहुंचे नहीं कहीं। ये एक। दूसरा ये कि 18वीं तरमीम के बाद हर सूबा प्राइस कंट्रोल करने की जिम्मेदारी उनकी है, चाहे सूबा पंजाब हो, KP हो, बलूचिस्तान हो या सिंध हो। सिंध में हमने क्या कर दिया कि जिसकी वजह से प्राइस बढ़ गई। आज 52 रुपए केजी सिंध में आटा है। आप पंजाब में भी होगा 52, 53, 54 जो भी होगा, मुझे उससे कंसर्न नहीं। मैं कराची का ताल्लुक है, मेरा सिंध से ताल्लुक है, पाकिस्तान से हूँ, मगर मैं सिर्फ उनकी बात के जवाब देना चाहता हूँ कि आप अपनी सूबे की बात करें ना। आपके सूबे में, हमारे सूबे में 40 रुपए से 52 रुपए या 53 रुपए आटा क्यों हो गया? क्या फेडरल गवर्नमेंट ने आपसे कहा था या फेडरल गवर्नमेंट ने आपका आटा ले गई? हर चीज की जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट पे ना डालें। जब आप सारी चीजों की जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट पे डालेंगे, फिर जब हम बात करते हैं कि 18वीं तरमीम में कुछ अमेंडमेंट होनी चाहिए, उसमें कोई इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, NFC अकॉर्ड की बात करते हैं तो आपकी चीखें निकलती हैं। ये एक समझ से बाहर है कि फेडरल गवर्नमेंट ने कोई समझा तो दे। आपने एलिगेशन लगाए फेडरल गवर्नमेंट ने कर दिया, भाई क्या कर दिया फेडरल गवर्नमेंट ने? ये तो बताएं। क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ कर दिया? आटा छुपा लो और गंदम को स्टॉक कर लो, ये तो ताल्लुक ही नहीं ना। आप सूबा सिंध के मालिक हैं, सूबा सिंध आपके पास है, गंदम यहाँ पैदा हुई, आपने मार्केट में लानी है, फ्लोर मिल्स को देनी है, उन्होंने आटा बना के देना है। तो ये तो मेरे डॉक्टर समझ से बाहर है जो आज इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। हर चीज के ऊपर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बैठ जाते हैं, ये कोई इशू हो या ना हो। अच्छा सर, अब आपसे लास्ट 2 क्वेश्चंस करना चाहूंगा जी सर। मुझे ये बता दीजिएगा कि 35 रुपए जो टीवी लाइसेंस फी है उसके बारे में ये कहा जाता था कि अवाम पे जुल्म है। एक तरफ के इलेक्ट्रिक, क्योंकि सर के इलेक्ट्रिक कराची से ये फीस जो है ये वसूल करने का जो ठेका है वो के इलेक्ट्रिक के पास है सर, अब उसको बढ़ा के 100 रुपए कर दिया गया है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान टेलीविजन का हाल आपके सामने, क्या कहते हैं सर? देखिए, एक तो ये कि कैबिनेट ने उसको रोक दिया,
कोई 100 रुपये नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये समझता हूँ डॉक्टर साहब के पाकिस्तान टेलीविज़न जो है पहले सालों के मुकाबले में बहुत बेहतर, बहुत इम्प्रूव हुआ है। हम जब अपोजिशन में थे तो हमें कभी भी पीटीवी पे नहीं बुलाया जाता था। अब उसके टॉक शोज की स्टैंडर्ड देख लें, उसके जो एंकर्स हैं उनका स्टैंडर्ड बढ़ गया है, ड्रामों का स्टैंडर्ड बढ़ गया है, इंटरनेशनल इंग्लिश में भी चैनल आ रहा है। तो मैं समझता हूँ बहुत बेहतरी है, मगर उस लेवल पे नहीं पहुंचा जहाँ पे प्राइवेट चैनल्स हैं, उसके लिए ज़रूरत है। अच्छा, फिर इनकी इनकम और ये सारी चीज़ों का इश्यूज भी है, तो जिसकी वजह से ये शायद बढ़ाने की कोशिश की गई, उसको कैबिनेट ने मना कर दिया। मगर ये बिल्कुल सही हकीकत है कि इनका स्टैंडर्ड बहुत बेहतर हुआ है। सर, पाकिस्तान टेलीविजन के जो स्टूडियोज हैं उनको भी रेंट आउट करने की बात की जा रही है, या प्राइवेटाइज करने की भी बात की जा रही है कि एंटरटेनमेंट या जो पीटीवी होम है उसको टोटली प्राइवेटाइज कर दिया जाए, सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पाकिस्तान टेलीविजन के पास रखा जाए। देखिए, रेवेन्यू जनरेट करने के हवाले से ये शायद डिस्कस हुआ, मेरी नॉलेज में नहीं है, मैं अगर जनरल का कमेंट कर सकता हूँ कि इस किस्म की चीज़ जो है रेवेन्यूज को जनरेट करने के लिए किया जा रहा हो। और पीटीवी का जो न्यूज़ चैनल था वो भी बहुत पीछे था, वो लोग देखते नहीं थे। अब कम अज कम ये हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि अब पीटीवी लोग देखना शुरू कर दिया है, और पीटीवी के लिए ज़रूरी है सेल्फ सस्टेनेबल हो, उसके अपना रेवेन्यू जनरेट। सर, अभी भी वजीरनामा ही कहलाता है सर पाकिस्तान टेलीविजन का खबरनामा, उसमें कोई खास फर्क नहीं है। अब ऐसा थोड़ा सा तो इसमें बेहतरी आई है, ऐसा नहीं है कि आप देखें तो अब जो एंकर बैठे हैं, जो न्यूज़ चैनल है, अब सारा वो हुकूमत के काम नहीं दिखा रहे होते। पहले तो होता था कि प्राइम मिनिस्टर से शुरू होता था, प्राइम मिनिस्टर पे खत्म होता था, वो एक पार्टी से शुरू होता था, उसी पार्टी पे खत्म होता था। अब कम अज कम थोड़ा बहुत बेहतरी आई है, न्यूट्रल हो गया। अच्छा सर, अब लास्ट सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि इस वक्त दोहरी शहरियत का जो मसला है ना सर, बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। यानी एक शख्स जो कि किसी दूसरे मुल्क की शहरियत रखता है, ख़ास तौर पे अगर हम अमेरिका की बात करें, तो सर उसमें ये हल्फ उठाया जाता है कि आप अगर किसी मुल्क की शहरियत ले रहे हैं और उसके शहरी बन रहे हैं तो फिर उस मुल्क के तमाम हुकूक़ का ख्याल रखेंगे, और उस मुल्क के हुकूक़ के लिए आप जो कुछ कर सकते हैं वो आपको करना होगा। सर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो कि स्पेशल असिस्टेंट वज़ीर आज़म के हैं, मोईद यूसुफ साहब, दोहरी शहरियत के हामिल सर, और मज़े की बात यह कि उनकी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, चीज़ें मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे चल रही हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं है। सर, क्या कहेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, जो इलेक्शन प्रोसेस है उसे इलेक्टेड मेंबर जो है वो दोहरी शहरियत का हामिल नहीं हो सकता। ये बहुत हमारे कानून में, हमारे लॉ में क्लियरिटी है। एडवाइज़र के लिए ये ऑप्शन मौजूद है कि तो ड्यूल नेशनलिटी हो सकती है, और ड्यूल नेशनलिटी चाहे वो अमेरिका की हो, कनाडा की हो। सर, एडवाइजर जो है वो पार्लियामेंट अपना सर कैबिनेट का हिस्सा होता है या नहीं होता? हाँ, कैबिनेट का हिस्सा जरूर होता है, मगर वो डिसीजन नहीं सर, लेकिन बाय लॉ सर आपको सर ये बताना चाहूंगा, बाय लॉ कैबिनेट जो है ना सर, काबीना, वो भी पार्लियामेंट का हिस्सा कहलाती है सर। अच्छा जी, एडवाइस कर सकता है। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि इसमें लॉ को मजीद क्लियर करने की जरूरत है, जिस तरह इलेक्टेड मेंबर्स के लिए किया गया है, इसी तरह बिल ले आए असेंबली में, कोई बिल आ सकता है कि कोई एडवाइजर भी ड्यूल नेशनल नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब देखें, एक बड़ी अच्छी चीज जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने की, इमरान खान साहब ने, कि उन्होंने खुद अपने एडवाइजर्स का अनाउंस किया कि ये एसेट भी डिक्लेयर करेंगे, ये अपनी नेशनलिटी भी डिक्लेयर करेंगे। क्या इससे पहले कभी हुआ ऐसा? नहीं हुआ। हमने एक इनिशिएटिव लिया और एक चीज पब्लिक के लोगों के सामने आई, उसको अब इशू बना दिया गया। ये अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं कहते, ना इससे डिक्लेयर होते, ना चीजें डिक्लेयर होती। आप देखें हुसैन हक्कानी कौन थे? पीपल्स पार्टी के एम्बेसडर थे अमेरिका में। पाकिस्तान में जो ब्लैक वाटर और सारे जिनको वीजे दिए गए, जो हालात जो यहाँ पे तकरीबकारी हुई, जो चीजें हुई, उसमें हुसैन हक्कानी फिर यहाँ पे कोर्ट से उनको परमिशन मिली और वो चले गए, और आज तक कोर्ट उनको ढूंढ रहे। सर, लेकिन जो एसेट डिक्लेरेशन हुई ना सर, उस पर सिंध हुकूमत का ये कहना है सर कि 35 लाख रुपए की पराडो हमें भी दिला दें, बनी गाला का घर हमें भी दिला दें, जो डिक्लेयर किया गया। शर्म करें ये सिंध हुकूमत, जो इन्होंने कराची और सिंध के साथ हशर किया हुआ है कि मतलब पनी गाला से क्या कंपैरिजन कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया, कोर्ट ने किया, आपकी कोर्ट ने। आप एक तरफ कहते हैं कि कोर्ट बहुत मौजूद इदारा है, ऑनरेबल है, तो उसके डिसीजन को भी फिर माने ना। सादिक अमीन और फिर बनी गाला को भी लीगलाइज किया। आप बताइए ना, बिलावल हाउस कितने हैं, कहाँ से आए, किस पैसे से बने, क्या इनकम थी, आपने क्या नौकरी की, क्या
کہاں آپ ارننگ کی، کچھ نہیں. یہ تو کرپشن کے کیسز جب بھی کوئی ان کے حوالے سے بات ہوتی ہے یا کچھ اور چیز کو اٹھا کے لے آتے ہیں. بدی اعلیٰ کا اس سے کیا تعلق ہے سر؟ ٹھیک ہے سر. اور ایک بات اور سن لیجیے کہ کسی کو پراڈو لینڈ کروزر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں نہیں ملی ہے، جو ایک نارمل گاڑی ملتی ہے. میں نے اسد عمر صاحب کو بھی دیکھا اور منسٹر کو بھی دیکھا، سیوک یا ہونڈا. یہ نہیں کہ 4 ارب روپے کی گاڑیوں کے آرڈر نہیں دے رہے تھے، جس کو پتہ نہیں شاید ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ نے روکا ہے. ٹھیک ہے، پیسے جمع کرا دیں کورٹ میں ہمارے، آپ مکمل نہیں ہو سکتے 4 ارب روپے کی گاڑیاں لینے کے. ٹھیک ہے سر. بہت شکریہ. آفتاب صدیقی صاحب، ممبر نیشنل اسمبلی اور رہنما پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ناظرین چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے آج کی جو پریس کانفرنس کی گئی، جس میں وفاقی حکومت کو نشانہ بنایا گیا. آٹے کی کمی کے حوالے سے جو خدشات تھے وفاقی حکومت کے، وہ دور کر دیے گئے اور یہ کہا گیا کہ آٹے کی کوئی قلت نہیں ہے اس صوبے میں، بلکہ دوسرے صوبوں کو آٹا دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ذخیرہ اندوز اگر کوئی ہیں تو ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ اگر کوئی شخص بھی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے تو اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. تمام کمشنرز کو، ڈپٹی کمشنرز کو یہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. میرے ناظرین، اب ہم بات کرنا چاہیں گے، اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں، رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، جناب تیمور تالپور صاحب. السلام علیکم سر. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. السلام، تھینک یو. جی ویلکم سر. تیمور تالپور صاحب، آج پریس کانفرنس بھی کی گئی اور آٹے کی قلت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سندھ میں کوئی آٹے کی قلت نہیں ہے، لیکن وفاقی حکومت کی جانب سے کہنا یہ ہے کہ آٹے کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے. 56-58 روپے کلو آٹا ہو گیا ہے، 40 روپے سے یہ قیمت شروع ہوئی تھی. پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آٹے کی قلت نہیں ہے یا گندم کی قلت نہیں ہے. سر کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو ٹرینڈ چل گیا ہے پی ٹی آئی کی فیڈرل حکومت کے آنے کے بعد، تو اس میں خود ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے. وہ چاہے آپ کا شوگر کرائسس ہو، چاہے آپ کا ویٹ کرائسس جو ابھی آ گیا ہے، آپ کی میڈیسنس کی کرائسس ہو، آپ کا پیٹرول کرائسس ہو، آپ خود یہ وفاقی حکومت کی طرف سے یہ کرائسس لا رہے ہیں. اب اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہاں پہ ہمارے ٹارگٹ سیٹ ہوئے پورے پاکستان میں سب صوبوں کے، اس میں جو ٹارگٹس میچ کر سکا وہ صرف واحد ایک صوبہ کر سکا، جو کہ سندھ کا صوبہ ہے. ہمارا جو ٹارگٹ تھا سندھ کا 3.8 ملین میٹرک ٹنز کا، وہ ہم نے اپنا پورا اچیو کیا ہے. باقی آپ کا کے پی کے اور آپ کے پنجاب نے وہ اپنا ٹارگٹ میٹ نہیں کر سکا. جو پنجاب کا فار ایگزامپل ٹارگٹ تھا 4.5 ملین ٹنز کا، وہ اپنا ٹارگٹ میٹ نہیں کر سکا. اب اگر وفاقی حکومت سمجھتی ہے کہ وہ سندھ کا جو ہے ویٹ وہ لے کے اور باقی صوبوں کو دیں گے اور سندھ میں پھر سے یہ کرائسس بڑھ جائے اور وہاں پر وہ ہماری وجہ سے کرائسس کنٹرول ہو جائے، تو وہ تو ہم قطعی ہونے نہیں دیں گے. اور ذخیرہ اندوزی کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں وہ ویٹ میں تو نہیں ہے. چلے پیٹرول کے چور تو پرانی تھے، دوائیوں کے چور پرانی تھے، شوگر کے ایشوز الگ تھے، پر یہ جو اب ایک نئی روایات یہاں پہ یہ لوگ فیڈرل گورنمنٹ لا دی، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو پورا نہیں ہونے دیں گے. اور پہلے بھی سندھ حکومت نے 100% کنٹرول کیا ہے، 100 to 80% کنٹرول کیا ذخیرہ اندوزی میں. ابھی بھی اگر آپ تھوڑی انفارمیشن لیں، جیسے کہ میرا تعلق ڈسٹرکٹ عمرکوٹ سے ڈویژن سے ہے، تو وہاں پر بھی جن نے ذخیرہ اندوزی کی ان پہ ہم نے بہت اسٹانچ اور اسٹرکٹ ایکشن اٹھایا، چاہے وہ کوئی بھی تھے. پھر وہ پی ٹی ایف مار رہی تھی کہ ہمارے لوگ ہیں، آپ نے ان کو ٹارگٹ کیوں کیا ہے، یا کوئی اور کہہ رہا تھا کہ آپ نے ان کو ان پہ ایف آئی آر کیوں کاٹ دی. تو ہم نے تو اسٹریٹ اکراس دا بورڈ ایکشن لیا ہے ان سب پہ، وداؤٹ تھنکنگ کہ ہمارے ہیں پرائے ہیں کس کے بھی. اور ہم اسی طرح سے، جیسے کہ ہمارے انفارمیشن منسٹر سے آپ کو آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے کہا کہ ہم اکراس دا بورڈ ابھی بھی اس میں کوئی بھی کمی پیشی نہیں چھوڑیں گے. اچھا تیمور تالپور صاحب، پرائسز جو چڑھ گئی ہیں فلاور کی، دے آر اپ بائی 94% سنس سپٹمبر. شوگر پرائسز آپ کی آر اپ بائی 69%. میں نے یہ جو 2018 کا تھا اس کو ابھی بھی کمپیئر کریں ہمارے دور کو یا لیگ کے دور کو ابھی کے دور سے، تو دین دس از اے بگ ڈفرینس. کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو کور کریں گے اور کیسے اپنی انکمپیٹنس جو یہاں سے چھپا سکتے ہیں؟ فیڈرل گورنمنٹ کیسے اپنی انکمپیٹنس یہاں پہ چھپا سکتی ہے؟
تیمور طالپور صاحب، چونکہ آپ کا جو خاص طور پہ علاقہ ہے، آپ کا تعلق عمر کوٹ سے ہے سر، اور پھر عمر کوٹ سے جو ہے نا وہ سر اگر ہم بات کریں تو جو صحرائے تھر ہے اور وہ تمام چیزیں علاقے جو ہیں وہ ملتے ہیں جا کے. سر اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹڈی دل جو ہے نا، جو خاص طور پہ لوکسٹ جسے ہم کہتے ہیں، وہ اس وقت سندھ کے صحرائی علاقوں میں موجود ہے، اور یہ فصل کے ہوتے ہی یہ ٹڈی دل جب آئے گا تو سندھ کی فصلوں کو بہت نقصان پہنچائے گا. سر اس حوالے سے کوئی پلاننگ کر رہی ہے آپ کی گورنمنٹ کہ ٹڈی دل کو، حالانکہ سر یہ وفاقی ایشو ہے نو ڈاؤٹ، لیکن سر پھر بھی ظاہر سی بات ہے سندھ حکومت اور خاص طور پہ جو ایم پی ایز ہیں زیادہ تر آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کا تعلق بھی ایسے علاقوں سے ہے جہاں مطلب سندھ کا جو مین زراعت کا جو وہ ہے شعبہ، اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں سر؟ بالکل جی، الحمدللہ عمر کوٹ ضلع ہو یا اس کے آس پڑوس کے ڈسٹرکٹ جو بھی ہو، 100% سیٹس پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی اٹھائی ہیں. اور ہماری جو پچھلی کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی ود دا چیف منسٹر آف سندھ، تو اس کیبنٹ میٹنگ میں ہم نے ایکسٹینسولی اس پہ ڈسکس کیا تھا، اور اس کیبنٹ میٹنگ میں بھی میں نے یہی کہا تھا سی ایم صاحب کو کہ فیڈرل گورنمنٹ سے آپ آسرا یا امید نہ رکھیں یا بہت کم رکھیں، کیونکہ جو پہلی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی تھی ہماری چیف سیکرٹری سندھ کے پاس ہوئی تھی، جو چیف سیکرٹری نے چیئر کی تھی، ان کے فیڈرل سیکرٹری وہاں سے آئے تھے، ان کے فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے سارے افسرز آئے تھے. ہم نے بیٹھ کے ایک ہی پیج پہ نان بائسڈ ہو کے سب نے کچھ فیصلے کیے تھے، جس میں ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ 14 آپ کے جو ہے جہاز وہ فیڈرل گورنمنٹ لے گی، چاہے رینٹ پہ لے چاہے جیسے بھی لے، پر دے کمیٹڈ ود اس کہ ود ان 30 to 40 days دے ول گیٹ دا پلینز اویلیبل. اچھا، اس کے بعد جو ہمارے لوکل ایشوز تھے، جو ہمارے کوئی جو پیسٹیسائڈ ضرورت تھی، اس کا ایک ہم نے اماؤنٹ بنایا تھا، تو وہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ اویلیبل کریں گے. پر دکھ کی بات یہ ہے کہ آفٹر ایوری تھنگ واز فائنلائز، اور جو منٹس اس میٹنگ کے چیف سیکرٹری سے نکل گئے، اس منٹس میں بھی جو ہے کہیں بھی کسی چیز پہ کوئی تضاد نہیں تھا. اٹ واز ویری سمپل، ویری اسٹریٹ. اٹ واز 100% جوائنٹ ڈیسیجن بائی دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا پروونشل گورنمنٹ. پر ابھی تک جو ہے نا، جو ان جہازوں کا وعدہ ہوا تھا وہ نہیں ہے. اگر وہ جہاز یہ لوگ لے آتے آن ٹائم جب یہ اٹیک ہوا تھا، تو آج ہمارے پاس ٹڈی دل کا کوئی ایشو ہی نہیں ہوتا. اور اب جو کچھ کمٹمنٹس کی تھی، جو وہیکلس پرووائڈ ہونی تھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، وہ بھی نہیں ہوئی. وہ وہیکلس سے حکومت اب پرچیز کر رہی ہے، جو ہمیں این ڈی ایم اے نے ریٹن ڈائریکشنز دیے ہیں کہ اب اس پہ گاڑیاں پھر، اور جو ہمیں پیسٹیسائڈ یوز کرنے ہیں وہ بھی پیسٹیسائڈ ہم خود ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے لے کے ڈسٹرکٹ وائز جو 8-10 ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پر یہ اٹیک ہونا ہے، تو وہاں پر وہ سارے ہم نے کیا. اور عمر کوٹ میں ہماری میٹنگ ہوئی تھی ود ڈی سی عمر کوٹ، ود کمشنر، سارے اسٹیک ہولڈرز میں. اس میں اب ہم نے وہاں پر یہ ساری چیزیں اویلیبل کی ہیں. ہمیں آف کورس مل رہا ہے ایک ہیلی وہاں پر ہمیں رینجز کی طرف سے ملا ہے چھور کینٹ میں جو کھڑا ہوگا، اور ایک پلین ابھی تک ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہمیں دیں گے، جس کا میرے خیال سے ابھی تک پائلٹ شاید نہیں آیا ہے. تو پائلٹ بھی میرے خیال سے سندھ حکومت کو کوئی ہائر نہ کرنا پڑ جائے. اس طرح سے ہم وار فوٹنگ پہ کام کر رہے ہیں. پر کچھ ایسی چیزیں ہیں 18 امینڈمنٹ کے بعد بھی جو صوبائی حکومت نہیں اپنے ہاتھ میں لے سکتی، اسپیشلی جب ایویشن کا اور جہازوں کا یہ آتا ہے. تو ابھی ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. فیڈرل حکومت کو اپنی ناکامیاں اور اپنی مس گورننس کو کور کرنا بہت ضروری ہے اس ٹائم پر. اچھا تیمور طالپور صاحب، اگر ہم بات کرتے ہیں آپ کے علاقے کی، تو سر جس طرح سے ڈیولپ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ذرا دور دراز کا علاقہ سمجھا جاتا ہے عمر کوٹ کا، اور ٹیل اینڈ پہ آتا ہے. پانی کے حوالے سے بات کریں تو ٹیل کہلاتی ہے. ویسے بھی اگر بات کریں تو ایک بالکل سندھ کا جو ہے بارڈر پہ یہ علاقہ آتا ہے. سر جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے خاص طور پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے، آپ سمجھتے ہیں آپ کے علاقے میں تمام سہولیات موجود ہیں اور تعلیم اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اوپر کام کیا جا رہا ہے؟ ابھی یہ جو ہمارے 2 سال گزرے ہیں اس گورنمنٹ کے، جی، اس میں ہم نے بالکل بھی کوئی ڈیولپمنٹ اسکیم تھرو ایم پی ایز یا ایم این ایز کسی بھی پارٹی کے ہم نے نہیں کی. ہمارا پہلے ہمارا ایک گول تھا کہ وی ہیو ٹو ورک آن پروجیکٹس، آن بگر پروجیکٹ، اس کے کہ ہر ایم پی اے ہر ایم این اے 5 کروڑ 10 کروڑ اور واٹ ایور اسکیمز دے. تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم بڑی اسکیمیں دیں گے. جس طرح سے آپ آج اگر دیکھیں گے سندھ میں، کراچی میں، ہر جگہ پر، بٹ بیسکلی اگر آپ تھرپارکر سائڈ پہ جائیں تو آج آپ کے کراچی کے بعد نمبر ہاسپٹلز in the country, not in the province but in the country آپ کو مٹھی میں ملے گا، تھرپارکر ضلع میں ملیں گے. تو اس حساب سے ہم نے بہت
اچھی ڈیولپمنٹ کی. ہمارے روڈ سیکٹر میں بہت اچھے کام ہوئے ہیں. ہمارا جو سب سے امپورٹنٹ جو ایشو ہے اس کا اریگیشن کا تھا, کیونکہ ہمارے ٹیل لینڈ ایریا ہے. تو میں اگر صرف اپنے علاقے کی بات کروں تو ان میں ہماری جو واٹر کورسز ہیں, کیونکہ وہ پکے نہیں ہیں, وہ کچے واٹر کورسز ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا 30 to 35% پانی ویسٹ ہو جاتا ہے, وہ نہیں جا سکتا. تو ہم نے ان میں سے 70% واٹر کورسز ابھی تک سارے پکے کر لیے ہیں. جو اچیومنٹ ہے, جو لوکل وہاں پہ آدمی, ان کو شاید نوکری آج نہیں مل رہی, ان کو شاید اپنے گھر کے روڈ رستے یا اسکیمیں نہیں مل رہی, پر ان کو یہاں سے جو فائدہ مل رہا ہے ان بڑی اسکیموں سے, تو اس پہ بہت بڑے پیپلز پارٹی کی حکومت کے لیے اپلاز بھی ہے. اور آف کورس ابھی کووڈ-19 کے بعد جو سچویشن چل رہی ہے, ہم سے ان لوگوں نے بیکاز وی سینٹ آل آور میجورٹی فنڈز, ہم نے جو ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ کا فنڈز تھے اس کو ڈبل کر دیا ہے کووڈ کی وجہ سے. ویسے بھی ہمیں ہیلتھ میں اور امپروومنٹ کرنی ہے, تو باقی ساری اسکیمز ہم نے بند کر دی ہیں, وہ ہمیں سیکریفائز کرنا پڑے گا. تو جو آپ جب بات کرتے ہیں سندھ حکومت کی اس کی پرفارمنس کی, تو تھر کول کا جو پروجیکٹ ہے جس پہ وفاقی حکومت جب نواز شریف صاحب کا بھی ٹائم تھا تو ہمیں فنڈز دینے کو تیار نہیں تھی, ہمیں لون دینے کو تیار نہیں تھی, پر جو ہم نے کہا وہ ہم کر کے ہم نے دکھایا. آج ہم بجلی پیدا کر رہے ہیں, اور تھر کے اندر آپ کو اگر آپ تھوڑا سا اس میں ایکسٹینسو ریسرچ کریں گے تو اتنا کول ہے کہ 30 سال کے لیے اگر ہم اپنے تھر کول کے تھرو یہ بجلی پروڈیوس کریں تو سب سے چیپسٹ بجلی ہے, کیونکہ دا چیپسٹ فارم آف الیکٹریسٹی از فرام کول. جو ہمارے پاس ذخیرے ہیں 30 سال تک ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس میں ہم نے جو کر کے دکھایا, آج سب دیکھ رہے ہیں جو پروجیکٹ تھے شروع ہو گئے ہیں, جو باقی ہمارے پروجیکٹس ابھی ورکنگ کر رہے ہیں, دے آر اسٹل آن ریکارڈ آن ٹائم. تو لہٰذا اگر میرے خیال سے ابھی کوئی کام کر رہی ہے حکومت پورے پاکستان میں, تو وہ سندھ کی ہی میرے خیال سے صوبائی حکومت ہے. اگر آپ کے ایشوز ہوتے ہیں تو آپ کے ایشوز کہاں پہ ہوتے ہیں؟ آپ کے کے الیکٹرک ایشوز چل رہے ہیں. کے الیکٹرک میں جتنی ہم نے ان کو سجیشن دی ہیں, وہ کسی سجیشن کو ماننے کو تیار نہیں ہے. اور ایشو پھر سے کیا پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے 2 بورڈ آف ڈائریکٹر پہ ممبرز ہیں جو وفاقی حکومت میں ہیں. سندھ کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ اگر 2 نہیں تو کم سے کم سندھ کا جو منسٹر ہے انرجی کا, اس کو یا سیکٹری انرجی کو آپ ریپرزنٹیشن تو دینا. آج اگر آپ کے الیکٹرک میں شیئرز آتے ہیں تو 23% آف شیئرز پی میں فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں. ہم کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ہر جگہ پر کام کر رہے ہیں, نو میٹر ویئر اٹ از واٹ اٹ از. کل جب تک وفاقی حکومت سیریس نہیں ہوئی, جب تک وہ عمران خان صاحب ہوش کے ناخن نہیں پکڑیں گے, تو کیسے بہتری آئے گی پاکستان میں؟ سر یعنی آپ نے اریگیشن کے حوالے سے اور خاص طور پہ ایگریکلچر کے حوالے سے بات کی, تو سر آج بھی سندھ کا حالی جو ہے وہ ہمیں اولڈ میتھڈز یوز کرتے ہوئے نظر آتا ہے. یعنی اس کو ماڈرنائز کیوں نہیں کیا جاتا سر؟ یعنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا, سولر ٹیوب ویلز کہے تو جا رہے ہیں کہ باقاعدہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی اپنی اسپیچ میں کہا کہ ہم سولر ٹیوب ویلز دے رہے ہیں, لیکن سر اس طرح سے نظر نہیں آتے علاقے میں. نہیں, بالکل ہم نے جو سولر کے پروجیکٹس کیے ہیں وہ کسی سے چھپے نہیں ہیں, پر بیکاز آف دا لیک آف فنڈز ہمارے ساتھ نواز شریف صاحب کی حکومت میں, نواز لیگ کی حکومت, وہ حشر نہیں تھا. تب بھی ہمارے فنڈ کچھ روکے جاتے تھے, کچھ کم آتے تھے, کچھ دیر سے آتے تھے. پر اب تو عمران خان نے تو ایک اپنا ذہن بنا دیا ہے کہ اسے سندھ کے فنڈ بلاک کرنے ہیں, پر پھر بھی ہم ابھی تک ڈائیورسفائی نہیں کر سکے ہیں اس لیول پہ جس طرح ہم کرتے. اگر ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ ہوتی سولر پروجیکٹس میں, پر اس کے باوجود جو ہم نے پانی سپلائی کرنے کی اسکیمز تھرو سولر دی ہیں عمر کوٹ ضلع میں, جو ہم نے اسکیمز دی ہیں اپنا تھرپارکر ڈسٹرکٹ میں, وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اگر میں آپ کو تھوڑا اس میں ڈیٹیل میں جاؤں تو جو ہمارا بجلی کا جو ایشو ان سے ابھی سالو نہیں ہو رہا, سندھ حکومت نے یہاں پہ ان کو 10 پروجیکٹس آفر کیے تھے جو آپ کو جنریٹ کرتے تھے 6600 میگا واٹ آف الیکٹریسٹی آئی جی سی پی 2047 کے پلان کے تھرو, جو فیڈرل حکومت فنڈ ورڈ نہیں کرتی ہے, پر وہ اپروول اس کا ضروری ہوتا ہے. اس میں دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ 10 پروجیکٹ میں سے صرف 6 پروجیکٹس کی ہمیں اجازت ملی ہے. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ جب فنڈنگ ہماری ہے, جب کام کرنے کو ہم تیار ہیں, جب ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں لوگ وائی آر دے اسٹاپنگ اٹ. اسی طرح اگر میں آپ کو بتاؤں تو 39 پروجیکٹس تھے ٹو جنریٹ 2485 میگا واٹ آف الیکٹریسٹی فرام ونڈ.
سر وقت کی کمی ہے تو بس مختصراً بتا دیجیے گا سر. 12 پروجیکٹ جی ہمیں انہوں نے اجازت دی ہے کرنے کی. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تیمور تالپور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. ناظرین وقت جو ہے پروگرام کا اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.